اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ تو پچھلے اتوار ناغا رہا کلاس کا، کیونکہ میں کوئمبتور چلا گیا تھا، تو وہ ایک میرے خیال سے بشیر بدر کا ایک شعر ہے جو میرے لیے شاید انہوں نے کہا ہے۔ بشیر بدر کا ایک شعر ہے جو شاید میرے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورتوں کے پہاڑ نے مجھے تھکنے نہ دیا، ضرورتوں کے پہاڑ نے مجھے تھکنے نہ دیا، اور میرے بچوں نے مجھے بوڑھا ہونے نہ دیا۔ ہاں ایسا ہے، میں اس طریقے سے سنا تھا کہ میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ وہی ہے، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ ضرورتوں کے پہاڑ نے مجھے تھکنے نہ دیا اور میرے بچوں نے مجھے بوڑھا ہونے نہ دیا۔ اب بھائی اب ہم سینئر سٹیزن ہو گئے، کل ہی میرا کارڈ آیا سینئر سٹیزن کا بن کر آج کل ہماری میونسپل کارپوریشن دے رہی ہے سینئر سٹیزن کارڈ، ہاں تو کل ہی آیا بن کے۔ تو وہ یعنی ریکگنائز بوڑھوں کے لیے ہے، وہ ریکگنائز ہاں 60 کے بعد۔ میں وہی سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی میری زندگی میں کتنی بھاگ دوڑ ہے، کتنا مجھے بھاگنا پڑتا ہے۔ ہاں اب کام کی دوڑ نہیں دیتے میرے ضرورتوں کا باہر، ہاں میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ وہی غزل بشیر بدر کی ہے۔ ضرورتوں کے پہاڑ نے مجھے تھکنے نہ دیا اور میرے بچوں نے مجھے بوڑھا ہونے نہ دیا۔ خیر میرا شوق بھی ہے کام کرنا، میں کام کرنے کو پسند کرتا ہوں، ٹریولنگ کو پسند کرتا ہوں، تو اچھا لگتا ہے مجھے۔ تو بہرحال آج آپ لوگوں کے سامنے میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن کچھ پڑھوں آج میں، ہاں تو آج سورہ کوثر کے اوپر میں کچھ وضاحت کروں گا آپ سے۔ سورہ کوثر جو قرآن کا 108 نمبر کا سورہ ہے، جس کو الکوثر کہیں گے۔ ہاں سورہ نکالیے شریفو بھائی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہم نے تم کو کوثر دے دیا۔ نہیں عربی میں پڑھیے۔ انا اعطیناک الکوثر ہاں فصل لربک وانحر ہاں ان شانئک ھو الابتر۔ ہاں ترجمہ بھائی۔ ہم نے تم کو کوثر دے دیا، ہاں بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتایا جاتا ترجمہ اس کا، تو میں اس کا کچھ انٹرپریٹیشن کرتا ہوں آپ سے۔ ہاں الکوثر کے معنی ہوں گے دا ابنڈنس۔ ابنڈنس کو اردو میں کیا بولیں گے بھائی؟ افراد، زیادہ، ہاں کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہاں معقول میرے خیال سے صحیح ہے، ہاں ابنڈنس۔ الکوثر کے معنی آئیں گے دا ابنڈنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم with the identification of the system, the Rahman, the Rahim. Inna a'tainaka al-Kawthar. Indeed we have given you the abundant, bracket میں the capacity to think and talk. ہم نے تمہارے کو خوب صلاحیت بخشی سوچنے کی اور بولنے کی۔ فصل ربک وانحر، so talk for your Rabb, so talk for your Rabb, that is mine, and master it, آپ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کو ماسٹر کرو۔ یہ ماسٹر کیسے کریں گے؟ اپنے رب کو جاننے کی وجہ سے کریں گے، اپنے رب کو جاننے کی وجہ سے کریں گے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، indeed your enemy، یعنی بریکٹ میں لیجئے all your drawbacks، تمہاری ساری کمیاں، all your drawbacks will be isolated, eliminated gradually۔ جب تم اپنے رب کو جانیں گے اور رب کے ساتھ میں جب رب کو ماسٹر کرنا شروع کریں گے جس بھی فیلڈ میں ہے،
تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری جتنی ڈرا بیکس ہیں اور جتنی کمیاں ہیں جو یہاں پر دشمن کا لفظ سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لوگ، ہاں، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے میننگ کو میں، بہت ہی چھوٹا سورہ ہے، 3 ہی آیت ہیں اس کے اندر. انا کے معنی آئیں گے انڈیڈ، فرسٹ پرسن پلورل آبجیکٹ پروناؤن ہے یہ. آتینا کے معنی آئیں گے وی ہیو گیون یو، آتینا عطا کرنا. فرسٹ پرسن پلورل پرفیکٹ ورب ہے. کوثر کے معنی آئیں گے دا ابینڈنٹ، مچ، سپیریئرٹی، ایکسیسو ایکسیٹرا. ایکسٹیو میسکولائن ایڈجیکٹو ناؤن ہے یہ. فصل کے معنی آئیں گے فالو، پٹیشن، ٹاک، پرے، ایکسیٹرا. یہاں جو مین ورڈ ہے ربکا، ربکا، فار یور کانشیس مائنڈ. آسمان میں مت جائیے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے. دیر از نو ون ان دا اسکائی. میں تو آپ کو بتا دیا وہ فراڈ گاڈ ہے، وہاں تو کوئی نہیں ہوتا. فار یور کانشیس مائنڈ، لارڈ، نریشر، یہ میننگ بتا رہا ہوں. اور آپ کے پوزیسر، سسٹینر، اونر، ہیونگ اتھارٹی، رولر، گورنر، کمانڈر، اپ برنگر، ماسٹر، چیف، ریفارمر، کنگ، یہ سب رب کے میننگ ہے. سمجھ رہے آپ؟ پیپل وتھ، یعنی ہم جن کو ہم ربانی کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہیں گے نالجبل پیپل، ہو گاٹ اے نالج، جن کو علم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھ لیجئے کہ رب کے میننگ تو آپ سمجھ لیجئے کہ کانشیسنیس کے ہے. ہاں، ون ہر آ رہا ہے. ون ہر کے معنی آتے ہیں، ون ہر کے جو میننگ آئیں گے اینڈ گو فار دا کل، مارنے کے لیے جاؤ. اور دوسرے میننگ آئیں گے کٹنگ دا لائف لائن، لائف لائن کو کٹ کر دینا. کٹ دا تھروٹ، ایڈیم ہے، گلا کاٹنا. ماسٹر دا افیئر بائی نالج اور سائنس، ماسٹر کرنا کسی نالج کو اور کسی سائنس کو، اس کو بھی ون ہر کہتے ہیں. ٹو ماسٹر یعنی بھائی علم جو ہے جب حاصل کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک مینز ہے ماسٹرنگ اور نوئنگ تھرولی، کسی چیز کو خوب زبردست طریقے سے جاننا. سمجھ، اس کے معنی نہر کے بیسک میننگ ہے ماسٹرنگ اور نوئنگ تھرولی. یہ سیکنڈ پرسن مسکولائن سنگولر امپرفیکٹ ورب ہے. شانیہ کا، یور ہیٹر، اپوننٹ، انمی، سلانڈرر، کمپٹیٹر. ابتر، اینی تھنگ وچ از کٹ آف فرام گڈ اور پراسپریٹی، آئسولیٹڈ. یہ ایک میننگ آئی. ایک چھوٹا سا سورہ ہے جس کے اندر ایک پرفارمڈ میسیج ہمارے تک پہنچایا گیا ہے، اور وہ میسیج ہے ہم کو پاور حاصل کرنا ہے ہمارے اپنے خود کے مائنڈ کے اوپر، جس میں اللہ نے یا جس نے رب نے خوب زبردست صلاحیت رکھی ہے، ایبنڈنس رکھا ہے اس کے اندر جاننے کی. آپ بتائیے ہیومن مائنڈ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں کہ مائنڈ 2% 3% بھی یوز نہیں ہوتا ہے، اتنا پاور ہے مائنڈ کے اندر. تو یہاں آتھر آف دا بک ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ جو مائنڈ آپ کو دیا گیا ہے، جو رب ہے آپ کا، وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس کے تھرو تم ہر شارٹ کمنگ کو پورا کر سکتے ہو، ہر مشکل کو تم جیت سکتے ہو. اس کے بیدار رکھنے کے اندر ہی تمہاری کامیابی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے رب کا جو ہے سنگولر ہے، سنگولر ہے، یعنی یہ پرٹیکولر ہر ریڈر کے مائنڈ سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے مائنڈ کو برابر رکھنے کا ہے. اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے آپ کی جو کنوکشن ہوتی ہے وہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے.
اگر آپ جانے میں پورا نہیں ہے تو آپ کنفیوز رہیں گے، کر کچھ نہیں سکیں گے آپ. تو یہاں پر پرووکیشن ہے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے لیے اور ایک لبرٹی مائنڈ، کریٹو مائنڈ کے لیے کہ اپنے رب کے پاور کو جانو کہ کتنا ایبنڈنس کے اندر اس کے کریٹر نے اس کا پاور رکھا ہے. اور یہ اس کے اندر ایک بات بتائی گئی ہے کہ ڈونٹ گیٹ انفلوئنسڈ، آسانی کے ساتھ میں متاثر مت ہو جائیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. خود تھنکنگ پروسیس سے گزریے، خود سے تھنکنگ کیجیے، جانیے خود سے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہے. ہاں، اور مین کے لیے یہ ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے کہ وہ اینیمل جیسا نہیں ہے، کیونکہ مین از دا اونلی ون کریچر ہو از اے تھنکنگ اینیمل. مین ایک ایسا کریچر ہے جو سوچتا ہے، اور سوچنے کے لیے اس کو جو دماغ دیا گیا ہے بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا دماغ دیا گیا ہے. خدا اس عطیے کو یہاں پر گنا رہا ہے کہ کیا ایبنڈنس کیپیسٹی اس کے اندر رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ سوچ کر یہ کر سکتا ہے. باقی وہ تو جو روایتی مفہوم ہیں وہ سب جنے اسی امید پہ ہیں کہ ہاں نماز پڑھو، قربانی کرو. پڑھو، کون منع کرا؟ ورڈ ہی نہیں ہے نا اس میں کچھ. سلی کے معنی بنا دیا نماز پڑھنے کے. اگر ہم دیکھتے ہیں لیٹ اس اینالائز دا ورڈ سلی ان ورس 2 اٹ از سیکنڈ پرسن مسکولائن سنگولر امپرفیکٹو ورب. اے ورب دیٹ از آلریڈی ٹرانزٹیو بیکمز ڈبلی ایز اٹ ٹیکس اے میننگ ٹو ٹاک کرنے کی میننگ آئیں گے، بات کرنے کی میننگ آئیں گے. ہاں، ٹو انووک ان ٹاک. سو دا میننگ could be to make one listen, to converse, only the way and other side is absent. برال اور کچھ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے. سلی کے سمپل میننگ یہ آئیں گے کہ کانٹیکٹ پیدا کرنا، کنیکٹ ہونا، اس سے کنیکٹ. سلی کے معنی کنیکشن پیدا کرنا، ٹو کنیکٹ اٹ. یہ 2 ورڈ ہے، یہ جو روٹ ہے اس کی 2 ورڈ ہے، 3 ورڈ نہیں ہے. یہ سلی جو ہے اونلی 2 ورڈ ہے. اس کے میننگ آئیں گے ٹو کنیکٹ، ایک کانٹیکٹ. جیسا الیکٹریسٹی کب فلو ہوگی؟ جب کنیکشن پیدا کریں گے آپ اس کے اندر. تو یہ آپ کے ایکشن کب آ سکیں گے؟ جب آپ کا رب کا کنیکشن آپ کے ساتھ میں پراپر ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ قرآن کا یہ چھوٹا سا سورہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ رب کی اہمیت کو بتایا گیا اس سورے کے اندر کہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے مائنڈ کے اندر جو خدا نے آپ کو اس کے یعنی جو کریٹر نے آپ کو دے رکھا ہے وہ کتنا پاورفل ہے. اس کو جاننا، اس کو جاننے کی وجہ سے ہی آپ اپنی تمام شارٹ کمنگز کو اوور کم کر سکیں گے. اپنی شارٹ کمنگز کو کہہ رہا ہوں، آپ کی خود کی جو ایک شارٹ کمنگ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے ابھی تک جو قرآن کے چھوٹے چھوٹے سورے جو دیکھے اس کے اندر پہلے تو بتایا گیا کہ ہمارے کو خراب جرمنیشن مائنڈ سے کیسے بچنا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ جو وسوسے ڈالنے والے جو باتیں آتی ہیں اس سے کیسے بچنا ہے. پھر یہاں پر بتایا گیا کہ ذہن کا پاور کیا ہے. ہاں، پھر اس کے بعد میں بتایا گیا کہ اپنے رب کے کانٹیکٹ کو کیسے برابر رکھنے کا ہے وغیرہ. یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ جب دیکھیے دعائی کروانا ہے آپ سے، جب نمازی پڑھوانا ہے آپ سے، تو اتنی چیزیں کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. کیا کسی دعا کرنے کے لیے کوئی اسپیشل اسکل چاہیے؟ زیادہ عقل مند ہونے کی ضرورت چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. بیوقوف رہ کے دعا کرو، دعا تو بیوقوفی کریں گے. اس کے لیے ضرورت کیا ہے آپ کو؟ کوئی اسپیشل ٹیلنٹ چاہیے اس کو؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ بات پوری آ رہی ہے انسان کی جو بنوٹ ہے. اللہ ایک دوسری جگہ پہ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو احسن التقویم پہ پیدا کیا، یعنی دا مین از بین ڈیزائن آن دا بیسٹ احسن التقویم. اور اب ہم جا گرے سافلین میں. یہ پوری بحث ان سافلین میں گرے ہوئے انسانوں کو احسن تقویم پہ اٹھانے کی بحث ہے. پوری سورہ قرآن کے دراصل انسان کو اسی بات کی طرف لانا چاہتے ہیں جو سافلین سے اٹھ کر
وہ جائے احسن احسن تقویم پہ، اپنی اوریجنل بنوٹ تک کا وہ پہنچ سکے. جب وہ اپنی اوریجنل بنوٹ تک کا پہنچ جاتا ہے تو رسول کے بارے میں، محمد رسول اللہ کے بارے میں کتاب کہتی ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہ اینڈ آف دا ہائٹ ہے کہ کوئی انسان اس عروج تک پہنچے گا. آپ کی لرننگ کیپیسٹی کی اینڈ ہے وہ. تو یہ کتاب پوری آپ کو بتا رہی ہے. یہ کتاب کیا دینا چاہتی ہے آپ کو، یہ پہلے ڈیسائیڈ کیجیے. کیا یہ مذہب دینا چاہتی ہے، یا ایک کوئی دیوڑو ہے جو اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے آپ سے، جس کو بکرا بہت پسند ہے. مسلمانوں کا جو گاڈ ہے نا، ہی لوز دا گوٹ. اور ہی ہیٹس بکرے، گائے، اونٹ بہت پسند ہے اس کو، سمجھ رہے ہیں. اور انسان ہیئر انسان کے سر کے بال نہیں. یہ کتاب آپ کو دینا چاہتی ہے ایک روشن خیالی، ایک روشن خیالی. آپ جانتے ہیں روشن خیالی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کتاب کا مطلب ہے ہر ذہن کو جو ہے ایک انلائٹنمنٹ ملے، ہر ذہن جو ہے انلائٹ ہوئے، ہر ذہن. میں اردو میں برابر بول نہیں پا رہا ہوں پوری طریقے سے، کیا بولیں گے بھائی انلائٹنمنٹ کو؟ روشن خیال، روشن خیال. دیکھیے اگر آپ دیکھتے ہیں جو قومیں ہلاک ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ جو مسلمانات جو برباد ہے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں روشن خیالی نہیں. معاشرے جتنے بھی جو سرفراز ہوتے ہیں وہی معاشرے سرفراز ہوتے ہیں جو روشن خیال ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو معاشرے روشن خیال نہیں ہوتے ان معاشروں کا وہی حشر ہوتا ہے جو آج مسلمانوں کا ہے. آج جو مسلم دنیا کا جو حشر ہے، جو روشن خیال معاشرے نہیں ان کا وہ حشر دیکھنا ہے تو مسلم ورلڈ کو جا کے دیکھ لیجیے. روشن خیالی کا مطلب ہے وقت کی رفتار کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنا. وقت جس رفتار سے چل رہا ہے اس رفتار کو پہچاننا، اپنے آپ کو اس کے مطابق اپ گریڈ کرنا اور اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا اور اس چال کے مطابق اپنے آپ کو قابل بنانا کہ اس کے ساتھ زمانے کے ساتھ آپ چل سکیں. اس کو کہتے ہیں روشن خیالی. دنیا میں بے شمار روشن خیالی کی تحریکیں چلی. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب روشن خیال تھے. وہ آئے ہی اس لیے کہ اس زمانے کی جو جہالت تھی، اس زمانے کی جو بیکورڈنیس تھی، اس زمانے کی جو خرابیاں تھیں، ان کو ان حالات سے دور کر ان کو زمانے کی رفتار کے اندر لے کر آئے. سارے انبیاء اکرام قرآن کے اندر جتنے آتے ہیں وہ تمام کے تمام پیغمبر جتنے آئے وہ اس دنیا کو روشن خیال بنانے کے لیے ہی آئے تھے. یہ مان لیجیے آپ بات اس کے اندر. وہ اس زمانے کے وہ تحریکیں تھی وہ جو وہاں کی اس زمانے کی جہالت، اس زمانے کے شارٹ کمنگز کو ختم کرنے کے لیے. روشن خیالی کا ایک بہت ہی بڑا اگزامپل ہمارے کو جو ملتا ہے وہ یورپ کے اندر ملتا ہے. جو ایک تحریک چلی تھی وہاں پر جس کو کہا جائے کہ رینانسس کہتے ہیں اس کو، جو 14th اور 15th سینچری کے اندر چلی. یہ جو تحریک تھی رینانسس کی، یہ تحریک اس لیے ممکن ہو سکی کیونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس آ گیا تھا. ورنہ اس سے پہلے نالج جو ہوا کرتی تھی وہ اورل ٹرانسمیشن میں ہوتی تھی، اورل ٹرانسمیشن میں. تو اورل ٹرانسمیشن میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر لوگوں تک بات پہنچائی جا سکے. تو جب کتاب آئی رائٹنگ میں پرنٹنگ پریس آیا اور پرنٹنگ پریس کا جب استعمال ہونے لگا اس نے ایک دور کو اسٹیبلش کیا. وہ دور کہلاتا ہے رینانسس، جس کو کہتے ہیں رینانسس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ نشاط ثانیہ، یعنی جس کو بولتے ہیں ریبرتھ. وہ ایک دور یورپ کے اندر چلا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب پرنٹنگ پریس آیا تو اس کے سب سے بڑے دشمن پرنٹنگ پریس کے کون تھے؟
दो लोग थे, हुक्मरान और चर्च। हुक्मरान और चर्च। किताब छापने के इल्ज़ाम के अंदर उनकी सज़ा थी सज़ाए मौत। सैकड़ों लोगों को जो है फांसियां दी गई किताब की वजह से, सैकड़ों लोगों को, क्योंकि वो इसको ख़तरा समझते हैं अभी भी, और ख़तरा समझते थे पहले भी, कि किताब से अब ये मुमकिन हो गया कि घर घर तक का जो है पैगाम पहुंचेगा, और वो समझते थे कि ये हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा है। समझ रहे आप? और ये किताब की वजह से जो एक इनकलाब आया, वो इनकलाब ये था कि लोगों को बताया गया कि नॉलेज क्या है, वरना नॉलेज, पढ़ाई लिखाई ब्राह्मणों का हक था, इसके अलावा कोई दूसरा आदमी इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता था। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद नए आइडियाज़, नए थॉट्स, नए ख़यालात, नए फ़लसफ़े लोगों तक पहुंच सके। उसने एक ज़माने को जन्म दिया, और वो ज़माना है जो मॉडर्न एज जिसको कहते हैं। मॉडर्न एज उसकी वजह से वजूद में 1664 तक यूरोप के अंदर किताब पब्लिश करने की सज़ा जो है मौत थी, 1664 तक। और इंग्लैंड के अंदर 1663 के अंदर लास्ट सज़ा मौत जो इंसान को दी गई किताब छापने के अंदर, वो लास्ट सज़ा थी। उसके बाद सज़ा मौत नहीं रही इसके अंदर, इतना रेसिस्टेंट था। अब आप ये सोचिए, हाँ, कि जो पहले ज़बानी इल्म जाता था वो कुछ महदूद लोगों तक आ जाता था। किताब तो कहीं भी घर में घुस जाएगी, बेडरूम में बैठ के किताब पढ़ेगा, गार्डन में बैठ के किताब पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा फिर आपको दूंगा, पूरा नज़रिया आएगा। वो एक इनकलाब लाया। जो लास्ट किताब पब्लिश जो हुई थी उस पर उसका ऑथर का नाम नहीं था, उस किताब के मौरख ने उसमें लिखा था कि अगर बादशाह, हुक्मरान अपने करनी का जवाब दे है अवाम को, अगर वो अपने आप को जवाब दे नहीं मानता है, तो अवाम का काम है कि उसके खिलाफ हथियार उठाए और उसके खिलाफ रिवोल्ट डाले, जिसको स्टार चैम्बर्स कहते हैं, जो इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी अदालत थी। उस अदालत ने फुल बेंच फैसला दिया, और जॉन क्लिंट उसका जो पब्लिशर था उसको सज़ाए मौत दे दी। ये लास्ट सज़ा थी। इसके बाद में देखे कि जुल्म नहीं चल सकता है आगे। चर्च से और बादशाहों की हुकूमतें ख़त्म हुई, डेमोक्रेसी फॉर्म हुई वगैरह वगैरह, और फिर जो है एक मॉडर्न ईरा वजूद में आया। ये मॉडर्न ईरा एक हैरत अंगेज चीज़ किया, हर इंसान के टैलेंट की कदर को रिकॉग्नाइज करवाया। हर आदमी के टैलेंट, जो टैलेंट पे है उसकी कदर होने लगी। इंडस्ट्रियल दौर शुरू हुआ, इससे पहले एग्रीकल्चर दौर था। एग्रीकल्चर दौर के अंदर क्यों इल्म चाहिए भाई? खेती करना है, बारिश तो अल्लाह गिराएगा, बारिश नहीं गिरी तो उसके लिए दुआ करना है। दुआ करने के लिए टैलेंट क्यों चाहिए आपको? कोई भी बैठ के दुआ मांगे। हिंदू जो है अपने यज्ञ कराते थे, मुसलमान जो है वो कौन सी की नमाज पढ़ते थे, खुदा को बोलते थे बारिश गिरा। लेकिन रिनाइंसेंस के बाद का जो एक दौर आया जिसके अंदर इल्म की अहमियत बढ़ी, और वो दौर एक नया इरा शुरू किया है जिसमें हर इंडिविजुअल ह्यूमन की टैलेंट की कदर होने लगी। टैलेंट, उसकी ज़ाती सलाहियतों की। और फिर एक ऐसा दौर चल पड़ा जो अभी भी चल रहा है हमारे पास में, जिसको मैं ये कहूँगा कि ये एक रोशन ख्याल दौर की तहरीक है ये, वरना इससे पहले इंसानियत थी, जहालत में थी। अब आप ये सोचिए कि ये हुआ कैसे। मैं इसको एक सादे अल्फाज में कहूँगा। आप कहते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान मिली, आप लोग कहते हैं, मैं मानता हूँ ऐसे हुआ, मान लेता हूँ। सबसे पहला जुमला रसूलुल्लाह ने कुरान मिलने के बाद लोगों से क्या कहा? सबसे पहला वर्ड जो रसूल ने अपनी रिसालत का आगाज किया, वो वर्ड क्या था? वो था इक़रा बिस्मि रब्बिका, पढ़। ये रसूल के उस मिशन की इंतहा थी जो प्रिंटिंग प्रेस पे आकर हुई। वो साइंटिफिक दौर का आगाज था, इक़रा बिस्मि रब्बिका। वरना इससे पहले किसी नबी ने पढ़ने के लिए नहीं कहा है किसी को।
निकाल लीजिए, मूसा की तालीमात निकाल लीजिए, ईसा की तालीमात निकाल लीजिए, जिनकी निकालना है निकाल लीजिए, उनकी किताबों में जाके निकाल लीजिए। कोई नबी, कोई रसूल अपने मिशन का आगाज़ कॉमनर को पढ़ने से नहीं करवाया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे पहला अपना मिशन का आगाज़ किया, अपनी कौम से कहता है कि पढ़। तो अब आप सोचिए कि इल्म का आम होना, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका सिंगल क्रेडिट मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता हूँ, जिन्होंने पब्लिक एजुकेशन सिस्टम कायम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक छोटे से पीरियड में इस किताब की वजह से एक ऐसा इनकलाब आया जो साइंस के मौजूदा फाउंडेशंस है पूरे उसकी वजह से बने। उसके बाद में वो अरबों का क्रेडिट था, बल्कि कुरान का क्रेडिट था, जो उन्होंने एक मरतबा और साबित किया। मैं इस किताब के साथ में चिपका हुआ सिर्फ इसलिए हूँ कि ये किताब तारीख़ी तौर पे एक मरतबा इनकलाब लाई हुई है इंसानियत में। उसी इनकलाब को मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। उसी इनकलाब को यूरोप ने पलटा के 15th और 16th सेंचुरी के अंदर इन्हीं अरबों की डिस्कवरीज को वो लोगों ने रीडिस्कवर किया और फिर अपने लैंग्वेजेस के अंदर लाकर उसका कमर्शियल इस्तेमाल बना के साइंटिफिक इरा शुरू किया। आज ये ज़रूरी है कि मुसलमान इन कुर्फात में से बाहर निकल जाए जो इल्म से काटते हैं उसको। आज आप एक निकम्मे, नालायक, नाकारा, लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, सोबया, एक ऐसी कौम बनी हुई हमारी आज, जिनके मौलवियाँ साले बैठ के लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखकर हरे शमले पहन के हज़ारों लोगों को जो है जन्नत की कहानियाँ सुना रहे हैं। हज़ारों लोग बैठे हुए गौस भाई, ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लामिक महफिलों में क्या डिस्कस होता है? मजहबी महफिलों का डिस्कशन पॉइंट जानते हैं आप लोग क्या होता है? ये डिस्कस होता है, टॉप के स्कॉलर्स मिलते हैं उसके अंदर, टॉप के सैफुर रहमानी और बैगन और लहसन, क्या क्या नाम है इन लोगों के नहीं मालूम है, सब अलग अलग बड़े बड़े रुतबे वाले। वो देवबंद से आ रहा है, कहते कोई वहाँ से आ रहा है, कोई जामे अजहर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। ये किसके आलिम? अरब पेगन रिलीजन के आलिम है सभी। इनका कुरान से पुट्टी कौड़ी का कोई लेना देना है। क्या बैठ के डिस्कस कर रहे हैं मालूम है? ये उलमा इकराम बैठ के जो डिस्कस करते हैं वो ये डिस्कस करते हैं कि जो हुक्म हुआ था जन्नत में सजदा करने का, वो फरिश्तों को हुआ था। तो जो इब्लीस और शैतान है वो आग से है या फरिश्ते से है? वो जिन था या फरिश्ता था? वो डिस्कशन है हमारा। वो मालूम कर रहे हैं कि वो जो इनकार किया था वो फरिश्ता था या जिन था। समझ रहे आप? वो लफ्ज़ के नीचे अगर ज़ेर आ गया तो वज़ू बनाने का हुक्म सर से लेना चाहिए या पैर से शुरू करना चाहिए? एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बारकस में, मैं गया था। उस कॉन्फ्रेंस में वो जिलेटिन हराम है बोल के चढ़ रहा था। जिलेटिन वो सुअर की हड्डियाँ रहती, कहते उसमें क्या कि मुर्दार की हड्डियों से बनाते। 2 घंटे तक धड़ धड़ वो क्या क्या किया अरबी अरबी के सब बड़े बड़े बातें करे, लंबी चौड़ी बहस हुई। ओ हमारे एक आलिम के साथ गया था मैं, तो हमारे को भी VIP ट्रीटमेंट मिला भाई। हम भी बैठे, लंच का टाइम हुआ, खाना वाना खाने के लिए बैठे। तो मौलवी साहब जो थे उन्होंने अपने जेब में हाथ डाल के कैप्सूल निकाल के लाल और काले कलर की खाए। मैं हाथ पकड़ लिया, बोला क्या खा रहे? कैप्सूल है। बोला अरे जिलेटिन की बनी हुई है। बोला कैप्सूल फोड़ के अंदर का खा लो साहब। खा लें दो साहब, बीमार हूँ मैं, बीमार हूँ। समझ रहे ना? बैठ के साले खुद कैप्सूल खा रहे, जिलेटिन हराम है हलाल है बोल के डिस्कस कर रहा। तो अब आप सोचिए कि ऐसी इडियोटिक बहसों के अंदर जो है लोगों को डालकर उसको बता देना दीन और उसके नाम के ऊपर चलाना, ये पूरी गैरतगिरी खबर के नीचे और आसमान के ऊपर की बातों की वजह से होती। जानो अपने इस मूवमेंट को, जानो अपने रब को। कौन? अपना रब। हाँ शुक्र है यहाँ गया, ऊपर नहीं गया, नहीं तो
3 फीट आगे ऊपर हाथ उठता, वो उठना बंद हो रहा, बच्चा है। अपने रब को जानो, अपने कांटेक्ट को। आप देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या पर्सनालिटी है यार, वारे जाना उनके ऊपर, वारे जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह। इंसानियत जिस हालत में आज मुसलमान है उसी हालत में हिजाज था। आज जिस हालत में, जिस जहालत में आज मुसलमान है उसी जहालत के अंदर हिजाज था वहाँ पर, बल्कि सारी दुनिया थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया? पूरी इंसानियत को पिंजरे में से छुड़ाया, पिंजरे में से, द गोल्डन केज। वो गोल्डन केज क्या था? खुदा का चक्कर, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के चक्कर से निकाल के रब ने क्या बनाया उनको दिखाया और फिर बताया कि इसकी ब्लेसिंग्स क्या थी। ये था वो दौर आगाज़। वरना रसूल को तुम्हारे खुदा के सजदे कराने होते, दंडम दौरा कराना होता, बकरीद के बकरे कटाने होते, हज के जो है तवाफ़ कराने होते और सरा मुंडाना अगर होता, तो वो लोगों से अपने मिशन में ये क्यों कहता कि इक़रा बिस्मि रब्बिक? वो पढ़ाई लिखाई की बात ही क्यों करते यार? आई थिंक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, कोई रिलीजन स्क्रिप्चर के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है किसी इंसान को बोला गया कि इक़रा पढ़। कुरान एक वाहिद किताब है जिसके अंदर इंसान से बोला जा रहा है कि पढ़। इसके इस एजाज को समझिए आप, इसके इस एजाज को समझिए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने मिशन का आगाज किस बात से करते? इक़रा बिस्मि रब्बिक। तो एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? एजुकेशन ही रोशन ख्याली पैदा करता है, एजुकेशन ही मॉडर्न ईरा क़ायम किया है। इस्लाम हमारे गुरु की एक किताब है, वो आप लोग ज़रूर पढ़िए, इस्लाम दौर जदीद का खालिक। इस्लाम दौर जदीद का खालिक वंडरफुल किताब है, वंडरफुल किताब है, उसको ज़रूर पढ़िए आप लोग। और आप जानते हैं तारीख़ी तौर के ऊपर फिलिप सिटी भी यही कहते हैं, बट फॉर द मुस्लिम्स अरब, हाँ, बट फॉर द अरब्स मॉडर्न साइंसेस वर नॉट पॉसिबल। ये बद्दू जो ऊँट चराते थे वो साइंटिस्ट बने, कैसे बने यार? रसूलुल्लाह की वजह से। उन्होंने खुदा के चक्कर से छुड़ाया, एजुकेशन को कॉमन किया, एजुकेशन को, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश अगर कोई किया है पूरी इंसानियत के अंदर, रिकॉग्नाइज बोल रहा हूँ मैं, रिकॉग्नाइज, वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक ज़िमनी बात बताऊंगा आपको, कितना यूनिक फॉर्मेट था उस पहली स्कूल का। गौस भाई ये समझिए, जो फर्स्ट स्कूल कायम होती है, कितना यूनिक फॉर्मेट है उसका। इतना बड़ा दिल शायद मोहम्मद के अलावा और फिर मुसलमानों में किसी का नहीं। इतने बड़े दिल का मालिक फिर कोई नहीं बन सका। इतना टॉलरेंस और इतना रिलीजियस इंटीग्रिटी की जो मिसाल इस मिसाल में मिलेगी, अब मैं जो दूंगा, तारीख में सिर्फ एक मरतबा हुआ है, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है। वो क्या हुआ? जंग बदरी कहते हैं ना, वहाँ जब वॉर स्लेव्स आए, कैदी आए, तो पूरे कौन थे? वो मक्के के टॉप लोग थे। मदीना एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी थी, तो वहाँ पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थी, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थी। तो जब बदर के कैदियों को लाया गया तो पढ़े लिखे लोग थे सभी। तो रसूलुल्लाह ने उनसे एक शर्त रखी कि तुम मदीना के 10 बच्चों को पढ़ाओ, एक आदमी 10 बच्चों को पढ़ाएगा और ये तुम्हारी रिहाई की रुख्सत है, जमानत। आप 10 बच्चों को पढ़ा दीजिए, यू आर फ्री, वरना मरने के लिए तैयार हो जाएगी। दो ही ऑप्शन थे। सूरह तौबा की आयतों से और सूरह अनफाल की आयतों से देखते हैं कि जो कैदी तुम्हारे हाथ में आए, या तो उनसे उनको मार दो, या तो उनको कर दो, उनको गुलाम नहीं बनाना है। तो रसूलुल्लाह ने क्या तदबीर चली वहाँ पर, क्या ज़बरदस्त हिकमत इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि तुम अपने 10 बच्चों को पढ़ाओ हमारे मदीना के, और तुम फ्री। पहली स्कूल हिजाज में जो कायम होती है
اتنی یونیک فارمیٹ ہے اس کی کہ پورے استاد مشرک اور کافر ہیں، پورے استاد، اور پورے اسٹوڈنٹس مسلم اور مومن ہیں۔ اس سے زیادہ ریلیجس ٹالرنس اور سیکریفائس کی ایجوکیشن کے خاطر شاید انسانی تاریخ کے اندر کوئی دوسری مثال نہیں۔ اسی لیے آپ کو جو ہے رحمت العالمین کہا جاتا ہے۔ ساری رحمتیں کہاں سے ہیں؟ اسی علم کی بدولت ہے۔ اور آج مسلمانوں میں حیدرآباد میں سینسس ہوئے کچھ دن پہلے، پورے حیدرآباد مسلم پاپولیشن میں، کہ کتنے لوگ اس میں پوسٹ گریجویٹس ہیں، پوسٹ گریجویٹس، ناٹ ایون 1% ہاؤس بھائی، اولڈ سٹی ناٹ ایون 1%۔ خیر لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ مسلمس کے اندر تھوڑا ایجوکیشن کا رجحان تو آیا ہے، لیکن ابھی بھی کمپیریٹیولی بہت کم ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ علم کی بہت اہمیت ہے، پڑھائی لکھائی کی بہت اہمیت ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا خود کم کھائیے، بھوکے سو جائیے، مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ ان کے ساتھ ایجوکیشن کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی بھی کمپرومائز نہیں۔ بچی ہے 10th پڑھ لی تو بس سب بیکار بات ہے، پڑھائیے۔ جتنے بچہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھائیے۔ خدا کی طرف سے ملا ہوا بہترین عطیہ علم، اسی کے ساتھ آپ کی بھلے واری ہے۔ علم ہی علم ہے۔ آپ کے پورے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے، موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے، فلاں نبی دعائیں مانگ رہے، نوح علیہ السلام دعائیں مانگ رہے، محمد رسول اللہ نے دعا مانگی ہے؟ ایک دعا مانگی۔ پوری قرآن کے اندر محمد رسول اللہ نے صرف ایک دعا مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو 50 دعائیں مانگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں کیا دعا مانگی ہے؟ پھر خدایا تو میرے علم کو بڑھا دے۔ جو کتاب علم کے اوپر اکساتی ہے، جس کا کتاب کا نبی علم کی اپنے مشن کا آغاز اقرا بسم ربی سے کرتا ہے، وہ قوم جہالت کے آخری درجے کے اندر آج پڑی ہوئی۔ بھیا تم ان ڈپلیکیٹروں سے باہر نکلو۔ یہ عرب تم کو لوٹ رہے ہیں، یہ عرب ریلیجن ایک ڈپلیکیٹ ریلیجن ہے۔ لیو اٹ، چھوڑ دیجیے اس کو، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ ایک چاول کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، ایک چاول کے دانے برابر بھی اس کے اندر ورڈ آف پروفٹ نہیں ہے۔ سب ان آئموں کا، محدثوں کا ڈپلیکیٹ گڑا ہوا مذہب ہے۔ اور عرب کی جہالت کے اوپر جو ہے نام آپ کے قرآن میں سے لے کے لگائے گئے، اللہ، رسول، جنت، دوزخ، ایمان، مسلم، مومن، نام وہی لیے ہیں، لیکن ان کے میننگ مذہب میں بہت الگ ہے، قرآن میں بہت الگ ہے۔ اللہ کے اس احسان کو تو جانیے کہ اس نے اپنے کلام کو آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں رکھا ہے۔ یار اس سے بڑا اور احسان کیا ہو سکتا ہے آپ کے اوپر؟ اس احسان کی تو قدر کیجیے۔ تو بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہم لوگ علم کے معاملے کے اندر کوئی کمپرومائز نہ کریں، خود بھی اپنا علم بڑھائیں، خود بھی علم سیکھیں، اور خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے تو علم کے معاملے کے اندر نو کمپرومائز، نو کمپرومائز۔ اور آپ علم سے مراد یہ مت سمجھیے اسلامیات اور دینیات، یہ کائے کی دینیات ہے، کدھر کی اسلامیات ہے، کچھ نہیں ہے، سب فالتو کی باتیں ہیں۔ میرے نزدیک ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن اور سائنٹیفک ایجوکیشن ہی ایجوکیشن ہے، اس کے علاوہ تمام بکواس۔ اب یہ بولتے ہیں کہ صاحب یہ سائنس کا جیوریڈکشن نہیں ہے۔ سالا سائنس کا جیوریڈکشن نہیں ہے تو تمہارا جیوریڈکشن کیا ہے؟ تم خدا کے چمچے ہو، دلال ہو، رسول تم کو اپوائنٹ کر کے گئے، تمہارے کو اتھارٹی کدھر سے ملی بولنے کی؟ بھیا میں تو یہی بولوں گا کہ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دیجیے۔ یہ دینیات، حافظ بنانا، خاریاں بنانا کچھ مت کیجیے، کچھ مت کیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، الحمدللہ، سبحان اللہ آ جاتا ہے، بہت ہو گیا اتنے اس کو، کیونکہ نماز تو پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو، تو پھر آگے کیوں سکھانا چاہتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں کیا بھائی، نماز تو بیچارے کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر آگے کیوں سکھانا چاہتے ہیں اس کو؟ جتنی ماں سکھا دیتی ہے گھر کے اندر، کھانا کھانے کی پہلے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا بہت ہو گیا اس کے لیے، اس سے زیادہ دین نہیں چاہیے کسی کو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جی